حضرت آدم علیہ السلام، تخلیق آدم، بنی نوح انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو، اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو، غرضیہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیت موجود ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ترجمہ، یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ، اور اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم پر لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگوں والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی موجود ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ زمین میں جاری چشمے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں جو میرے تابع فرما ہوں گے، انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی اور اتنی روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ واللہ عالم الغیب۔ روح کا داخل کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ جب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا، قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے،
جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں ہی پہنچی تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم، یہی سلام اور جو اب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ربانی۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادات میں ہمہ مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ کریم نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تیار کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی گئی تو اللہ کریم نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں مردود ہو گیا اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن بن گیا۔ اما حوا کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تن تنہا ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے آپ کو سکون حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم و حوا کی بھول۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو اللہ کریم نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد بانی ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے فرمایا اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ حضرت آدم و حوا زمین پر۔ جب حضرت آدم و حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا جب پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا،
یاد رہے کہ جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے، وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا ازل دشمن ہے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسے میں مبتلا کر دیا اور اس طرح دونوں کی جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سر اندیب یعنی سری لنکا کا ایک علاقہ ہے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ ابلیس کو پہلے ہی اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو کہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی کی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب آپ علیہ السلام نے اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی 100 برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 260 برس بکا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین میں آنا بھی جمعہ کو ہی ہوا تھا اور یہ 10 محرم کا روز تھا، اس لیے علیہ السلام کے لیے جمعہ کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ اس روز یعنی جمعہ کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضرت آدم و حوا کی ملاقات۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو آپ علیہ السلام کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔
قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو تخلیق فرمایا تھا، اب وہ پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام پھیلنا شروع ہوئی، جس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور یہی اللہ کریم کا منشا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی طرف بھی دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرما دیے، اور یوں انسان حد درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہے۔